والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمین۔ حضرات محترم، آج کی مقدس پاکیزہ اور بابرکت محفل ایصال ثواب کی محفل ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت سے یہ محفل کا آغاز ہوا۔ حاجی صاحب نے بہت خوبصورت نعت سنائی اور میری غلامی کے بعد ہماری جماعت کے بہترین عالم دین علامہ محمد شہزاد سیدی صاحب بھی خطاب فرمائیں گے۔ وقت مقررہ پر ختم شریف ہوگا، قاری محمد شفیق صاحب کی نعت ہوگی۔ مختصر وقت کی حاضری ہے۔ احباب ذی وقار، ایک اس جہان کی بڑی نعمت ہے، ایک اگلے جہان کی بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کائنات عالم کی جو بڑی نعمت ہے وہ میری اور آپ کی ماں ہے، والد گرامی۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ اس جہان کی سب سے بڑی نعمت جن کے صدقے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں وہ آپ کے والدین ہیں۔ ایک اگلے جہان کی بڑی نعمت ہے وہ میرے نبی کی شفاعت عظمیٰ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، دعا فرمائے اللہ مجھے صحیح معنوں میں قرآن کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اگر آپ کی محبت اور توجہ پوری ہو تو سبحان اللہ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ موسم بالکل ٹھیک ہے، سردی چلی گئی ہے، رحمت والا خوبصورت موسم ہے، اور ایک بزرگ ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہیں، تو پھر توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دنیا داری کو نہیں دین کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے یہ سمجھے یہ محفل ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے، آمین۔ اور اس ماں کے لیے درجات بلندی کا سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے اس سے مراد آپ جو لے لیں، حالات حاضرہ، بیماریاں، رزق کی تنگی، پریشان حالی، سارے ملک میں جو اس وقت کیفیت طاری ہے وما اصابکم من مصیبت، مالک نے فرمایا یہ جو تم پر مصیبت آئی ہوئی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، سبحان یہ اللہ۔ تمہارے عمل ہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوت، گناہوں کی شامت آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج کوئی بندہ رزق سے تنگ ہے، کوئی اولاد سے تنگ ہے، کوئی بیوی بچوں سے نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بندہ ملک کی حالات کی وجہ سے، کوئی تنظیمی طور پر، کوئی جماعتی طور پر، اگر ہر لحاظ سے ہر بندہ پریشان ہے تو یہ مصیبت، یہ دکھ، یہ پریشانی، یہ آفتیں، یہ بلائیں کیوں آئی ہوئی ہیں؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا یہ جو تم پر مصیبت ٹوٹی ہے فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال ہے، تمہارے کرتوت ہے، تمہارے گناہوں کی شامت ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری غلطیاں، بہت سارے گناہ، بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میرا اللہ اپنی رحمت سے معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے امام غزالی فرماتے ہیں نیکی ایک نور ہے۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو یقیناً یہ بات سمجھنے والی ہے۔ نیکی نور ہے اور گناہ جو ہے یہ زہر ہے۔ جس طرح انسان گناہ کرتا ہے اس کے جسم میں زہر جو ہوتا ہے وہ سرائیت کر جاتا ہے، پھر ہم بھاگتے ہیں جی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، وہ کہتے ہیں سپرے بھی ہے، کالا پتھر بھی ہے، طرح طرح کی کوئی موذی زہر کی بیماری لگ چکی ہے، اب اس کو واش کرنا پڑے گا، اس کے گردے واش ہوں گے، اس
صفائی ہوگی اندر کی، پھر جا کے ہمارا ٹیکا، ہماری گولی، ہماری دوائی اس پر جب ظاہر اندر رہے گا اس وقت تک ہماری دوائی اثر نہیں کرے گی۔ تو آئیے، نیکی ایک نور ہے، جب تک ہمارے اندر گناہوں کا ظاہر موجود ہے، امام غزالی فرماتے ہیں ایک گناہ کیا، دوسرا کیا، تیسرا، یہ سمجھ لے کہ ہمارے جسم میں تو سراپا ظاہر ڈلا ہوا ہے نا، پھر نماز کیا فائدہ دے گی، قرآن کی تلاوت کیا فائدہ دے گی، ہمیں دعا مانگنا کیا فائدہ دے گا؟ کوئی نیکی اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک ہمارے جسم میں گناہوں کا ظاہر ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے اس ظاہر کو نکالنا ہوگا۔ ایک بزرگ نے، حکماء نے، ابو علی سینا نے بلکہ لکھا ہے، فرمایا یہ جو نیولا ہے، ہم سرکی میں سے نولو کہتے ہیں، نیولا اگر اسے پہلے تو سانپ کو ڈسنے نہیں دیتا، اگر اسے سانپ ڈس بھی لے پھر یہ کیا کرتا ہے، فوراً الٹا ہو جاتا ہے، اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، وہ سارا ظاہر اپنی آنکھوں کے آنسو سے ظاہر ہے، مرتا نہیں، جان بچ جاتی ہے اس کی۔ یہ حکماء نے لکھا، امام غزالی نے اس قول کو لکھا، فرمایا کہنے لگا، فرمایا آج نیولے سے بھی سبق حاصل کر لیتے ہیں، کہیں سے ہمارا کام بن جائے وہ لے لیتے ہیں۔ کہنے لگا جب نیولے پر سانپ ڈستا ہے وہ کیا کرتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنے جسم کا ظاہر آنکھوں والے آنسو سے دور کر دیتا ہے، سایہ کر دیتا ہے، مرنے سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا اے انسان، اگر تیرے اندر بھی گناہوں کا ظاہر پھیل چکا ہے، سرائیت کر چکا ہے، تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تیرے اوپر نیکی کا اثر نہیں ہوتا، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تمہیں فائدہ نہیں ہوتا، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، تمہیں سکون نہیں ملتا، پھر اسی نیولے والا کام کرتے ہیں، الٹے ہو جاتے ہیں، سر سجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں تھوڑی دیر یہ گناہوں کا ظاہر سایہ کر دیتے ہیں، پھر قرآن پڑھیں گے یا سجدہ پڑھیں گے اندر روشنی تو ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ مصطفیٰ، زندہ باد، نعرہ اہل سنت۔ زندہ باد۔ گناہوں کا ظاہر سجدے کی حالت میں، خوف خدا کی وجہ سے، جب تم رو گے تمہارے آنسو نکلیں گے، تمہاری طبیعت میں سکون آ جائے گا، خشاش بشاش ہو جائے گی، اندر کی صفائی ہو جائے گی، تمہارا اندر واش ہو جائے گا، فرمایا تمہارے گناہوں کا ظاہر ختم ہو جائے گا، پھر تم قرآن پڑھو گے تو اندر روشنی ہوگی، تم سجدہ کرو گے تو اندر روشنی ہوگی، فرمایا جو بھی نیکی کرو گے اندر چانن پیدا کرے گی، نور پیدا کرے گی، پھر تمہارا اندر بھی، تمہارا ظاہر بھی، تمہارا باطن بھی روشن ہو جائے گا، پھر تمہارے چہرے بتائیں گے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جن کو قرآن نے سنت عزت دی ہو تو سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنے سے، سجدہ کرنے سے تمہاری پیشانی روشن ہو جائے گی، تمہارے چہرے پہ نور آ جائے گا، پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ فلاں گواہی دے، کہیں گے بس پیر جی گواہی دے دے، وہ کیوں؟ فرمایا ان کے چہرے، پیشانی سجدوں کی وجہ سے روشن ہوگی، رب نے ان کے اندر نیکی کا نور پیدا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں، پھر ہر ایک دنیا کا اصول ہے، تو آپ دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں، دین میں اپنے اوپر والے کو دیکھیں، یہ باتیں سمجھ لیجیے۔ علامہ صاحب سے توجہ چاہوں گا حضور جی، یہ جو اپنے سے اوپر، یار اس کی کوٹھی ابھی میری بھی ہونی چاہیے، بندہ گیا زندگی برباد، نہ تو کوٹھی بنا سکے گا، نہ کار لے سکے گا، نہ بنگلہ، نہ اس جیسا، یہ حسد کھا جائے۔ ہاں اگر کسی اللہ والے کو دیکھو، صاحب علم کو دیکھو، صاحب تقویٰ کو دیکھو، پھر دعا کرو مولا مجھے ویسا ہی بنا دے جیسا یہ بزرگ ہے۔ سبحان اللہ۔ کوشش کرو اپنے سے اوپر والے کو دین میں نہیں، دنیا میں نہیں، دین میں دیکھو۔ اگر دنیا میں دیکھنا تو آپ سے نیچے والے کو دیکھو، یہاں صبح میں واک کرنے آتا ہوں، جھوپڑی والے کو دیکھتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مالک اندر تو بیٹھے ہوئے، ہمیں کمرہ دیا ہوا ہے، ہمیں آگ کے لیے گیس کی ضرورت دی ہوئی ہے، مالک پانی گرم مل جاتا ہے، ان بیچاروں کے پاس پانی بھی گرم نہیں، وہ کھالے سے پانی بھر کے منہ دھو رہے ہوتے ہیں، آگ پر بغیر چھت کے بیٹھے ہوتے ہیں، روٹی مانگ کے کھاتے ہیں،